رکیے، ذرا سوچیے، ایک ایسا میدان جہاں انسان اپنے سارے گناہ لے کر کھڑا ہوتا ہے اور بس ایک سیکنڈ میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے، اس دن شیطان بہت روتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے اس دن میں؟ اگر آپ کو بھی اس عظیم دن کی حیثیت نہیں پتا تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ عرفات کا میدان یہ وہ جگہ ہے جو آنے والے میدان حشر کا آئینہ ہے، جہاں ایک دن ہم سب کو جمع ہونا ہے۔ آج ہم بات کریں گے عرفات کے اس عظیم الشان دن کی، جس کے بارے میں جان کر آپ کا بھی دل کرے گا کاش ہم بھی اس وقت مدینے میں موجود ہوتے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے عرفہ اور عرفات میں کیا فرق ہے۔ عرفہ ایک دن کا نام ہے، یعنی 9 ذی الحج کا مبارک دن، جبکہ عرفات اس مقدس جگہ کا نام ہے جہاں حاجی جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں ہمارے اور آپ کے سب سے پہلے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی زمین پر ملاقات ہوئی تھی۔ اسی عرفات کے میدان میں جبل رحمت یعنی رحمت کے پہاڑ کے پاس وہ ایک دوسرے سے ملے تھے اور یہیں ان کی دعا بھی قبول ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، یعنی حج عرفات کا ہی نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عرفات کے میدان میں حاضر ہونا حج کی تکمیل کے لیے سب سے ضروری حصہ ہے۔ اسی میدان میں ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا اور پوری انسانیت کو مساوات، حقوق العباد اور عورتوں کے حقوق کا درس دیا۔ خطبے کے بعد حاجی اسی میدان میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پھر شروع ہوتا ہے وقوف عرفات، یعنی حاجیوں کا اس میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام آسمان دنیا پر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، ارے فرشتوں، گواہ رہنا، دیکھو یہ میرے بندے دور دراز سے گرد و غبار میں مجھ سے میری رحمت مانگنے آئے ہیں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ سوچئے کتنا پیار آتا ہوگا اللہ کو اپنے بندوں پر، جو سب کچھ چھوڑ کر، دنیاوی لباس اتار کر، صرف 2 چادروں میں لپٹ کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور جانتے ہیں اس دن سب سے زیادہ رسوا اور پریشان کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ جی ہاں، کیونکہ وہ دیکھتا ہے اس نے سالوں لگا کر انسانوں سے گناہ کروائے اور اللہ تعالیٰ نے عرفات کے ایک دن میں اپنے بندے پر اتنی بے شمار نعمتیں نازل کر دیں۔ حاجی سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں اور وہیں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اور آپ جو اس وقت عرفات کے میدان میں موجود نہیں ہوتے، ہم کیا کریں؟ کیا ہم اس دن کی برکتوں سے محروم رہیں گے؟ تو نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا کام عرفہ کے دن کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے اس کے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا کام ہے تکبیرات پڑھنا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تیسرا کام سب سے اہم کام ہے، دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفات کے دن سب سے افضل دعا وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے پڑھی۔ اور آخر میں درود شریف، خاص طور پر درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفات کے دن سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو سوچئے ایک دن ایسا آتا ہے جب زمین پر لاکھوں لوگ ایک میدان میں جمع ہو کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہی وہ منظر ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں ہیں تو کل ہمیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ، عرفات اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔